کانفرنس کر رہے ہیں۔ اپنی ذاتی مفاد کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے یہ ترامیم کی ہیں۔ مختلف الخیال لوگ ہیں، ان کا نہ ایک نظریہ ہے، نہ ایک نصب العین ہے، اور نہ ہی ایک منزل ہے۔ عارضی غیر فطری ارینجمنٹ ہے جو زیادہ دیر لاسٹ نہیں کر سکے گا۔ بہر نوع یہ ویسٹڈ گروپس عمران خان کو نیچا دکھانے کے لیے یکجا ہو جاتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ انہوں نے مل بیٹھ کر جو اینٹی کرپشن ڈرائیو تھی اس ملک میں، جو اس قوم کی خواہش ہے عرصہ دراز سے کہ اس کرپشن کے کینسر سے پاکستان کی جان چھڑوائی جائے، انہوں نے اس کو نیب لا کی امینڈمنٹس سے دفن کر دیا ہے۔ در حقیقت اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو NRO 2 دیا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم فیٹف کی لیجسلیشن کر رہے تھے تو اپوزیشن کے ساتھ اسپیکر صاحب کی ریزیڈنس پر، اسد کیسر صاحب کی ریزیڈنس پر ہمارے مذاکرات ہوئے۔ پی ٹی آئی کی ٹیم کی میں صدارت کر رہا تھا، مسلم لیگ نون سے شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تھے اور خواجہ آصف صاحب بھی تھے، پیپلز پارٹی سے شہری رحمان صاحبہ بھی تھی، فاروق نائک صاحب بھی تھے سینیٹر صاحب، اور بات ہونی تھی فیٹف کی لیجسلیشن جو کہ قومی ضرورت تھی۔ وہاں انہوں نے ہمیں ایک مسودہ ہاتھ میں تھما دیا، اور وہ ترامیم جو یہ دونوں جماعتیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چاہتی تھی نیب لا میں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کوئی تقریباً 34-35 ترامیم انہوں نے تب پیش کی تھی، اور شرط عائد کی تھی کہ آپ اس پہ پیش رفت کریں، اس پہ ہمارے سے معاہدہ کریں، تو پھر فیٹف کی لیجسلیشن پر ہم تعاون بھی کریں گے اور آپ سے گفتگو بھی کریں گے۔ میرے دوستو، اب یہ جو نیا قانون انہوں نے پیش کیا ہے اور اسمبلی سے منظور کروایا ہے اور سینٹ سے منظور کروایا ہے، اگر آپ ان کی امینڈمنٹس کا مطالعہ کریں تو یہ 24 امینڈمنٹس منوان وہی ہیں جو ہمیں پیش کی گئی تھی۔ یعنی کہ عمران خان سے، تحریک انصاف سے جو NRO مانگ رہے تھے اور جو ہم سے نہ ملا، وہ انہوں نے اب اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے یکجا بھی ہوئے ہیں اور یہ ترمیم بھی انہوں نے پیش کی ہے۔ اس کے بینیفیشری کون ہیں؟ تحریک انصاف کی رائے میں ان ترامیم کی بینیفیشری ایک ایلیٹ کلاس ہے جس نے ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے، منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسے باہر منتقل کیے ہیں، انہوں نے اپنے مفادات کو محفوظ کیا ہے، اور امپورٹنٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز ہیں جو اس ترمیم سے مستفید ہوں گی۔ جو نیب لا میں امینڈمنٹس کی ہیں، NAO امینڈمنٹ بل 2022، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس نے، میں پہلے عرض کر چکا کہ اینٹی کرپشن ڈرائیو اگینسٹ دا ہائی اینڈ مائٹی، اس کو محفوظ کیا ہے۔ آبجیکٹو تھا ٹو پروٹیکٹ امپورٹنٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز آف PPP اینڈ این دا ہائی اینڈ مائٹی۔ وہ اب ابو ہو گئے، سب اس شکنجے سے آزاد ہو گئے۔ انہوں نے جو ترامیم کی ہیں، میری نظر میں
they are not in consonance with United Nations Convention Against Corruption. यूनाइटेड नेशंस ने एक मयार सेट किया हुआ है, ये उनसे मुताबिकत नहीं रखती, और जो फैटफ की रिकमेंडेशंस हैं ये उनसे भी मुताबिकत नहीं रखती। इसी तरह मैं समझता हूं कि इन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करने की कोशिश की है। तहरीक इंसाफ की ये ख्वाहिश भी है और इस्तिदा भी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अज खुद सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। और ये मैं इस हवाले से कह रहा हूँ कि असफंदियार वली केस में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि अगर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस में कोई तरामीम की जाती हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट की जाएं, उनकी नज़र से गुजरें, ताकि एक वेस्टर्न इंटरेस्ट जो है अपने मफाद के लिए कानून साजी न करे। ये कानून साजी एक वेस्टर्न इंटरेस्ट ने फ़कत अपने मफाद के लिए की है। अब तहरीक इंसाफ का रिएक्शन क्या है इस नैब लॉ की अमेंडमेंट्स पर? मेरा पहला नुक्ता है कि इससे नैब का जो लॉ है और जो नैब का महकमा है प्रैक्टिकली डिसफंक्शनल हो गया है, बेमानी हो गया। नैब के इदारे को जो कानूनी या स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन थी, इंडिपेंडेंस थी, आज वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है और अब वो फेडरल गवर्नमेंट के ताबे हो गया है। तीसरी चीज़ जो अर्ज़ करना चाहूँगा, इन्होंने इनफैक्ट नैब को एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पंजाब बनाने की कोशिश की है या FIA बनाने की कोशिश की है, जो सरकारी हुकूमत के ताबे होते हैं, पंजाब हुकूमत के ताबे हैं। वही सोच कारफरमा है और आपको इस तरमीम में उसकी झलक नज़र आती है। इसी तरह मेरी राय में जो नैब के केसेस थे अंडर ट्रायल, इस तरमीम के बाद, इस कानून साजी के बाद they will be affected. Almost all cases will be affected. इनमें से 80% केस मुंतकिल हो जाएंगे नैब कोर्ट से दीगर कोर्ट्स की तरफ, जो कि इनकी मुराद थी, और कुछ केसेस जो हैं वो वापस मुंतकिल कर दिए जाएंगे नैब को। ये इनका ऑब्जेक्टिव था। इसी तरह आप देखें कि इन्होंने अमेंडमेंट की है कुछ ऐसे सेक्शंस में जो डील करते हैं बैंक ट्रांजैक्शंस के साथ। सेक्शन 9 सबसेक्शन A5 का डायरेक्ट बेनिफिशरी जो है वो हमारा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, डायरेक्ट बेनिफिशरी होंगे इस अमेंडमेंट के। 9 सबसेक्शन A5। इसी तरह जो तरमीम की गई है सेक्शन 14 में, उसके डायरेक्ट बेनिफिशरी होंगे जनाब नवाज शरीफ साहब, क्योंकि उसमें जो मनी ट्रेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि अक्यूज को देनी होती थी, वो अब ख़त्म कर दी गई है। तो ये क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि ये तरमीम किन को बेनिफिट करने के लिए और किन की ख्वाहिश के मुताबिक की गई है। आगे चलिए, 7वां नुक्ता मेरा है कि इन्होंने जो बेनामी है उसकी डेफिनेशन में तब्दीली ले आए हैं और उससे भी वो केसेस मुतासर होने के इम्कानात अब हैं। अगली बात तो मैं कहना चाहूँगा, जो एविडेंस एक्वायर की जाती थी बाहर से,
وہ اب نیب کے کیسز کے لیے کارآمد نہیں ہوگی۔ اس کے بینیفیشری کون ہوں گے؟ ایک بلینکٹ کور دیا گیا ہے، جتنے منی لانڈرنگ کیسز ہیں اور ایسٹس ابراڈ جس کا کوئی منی ٹریل نہیں دے سکتے، ان کیسز کو متاثر کیا گیا ہے اس ترمیم کے ذریعے۔ اسی طرح جو انہوں نے پروویژن تھی ایک انکوائری آن ایلیگل ایشوئنس آف ایس آر اوز کے ذریعے بھی دو لوگوں نے بہت فائدے اٹھائے۔ اب انہوں نے اس ترمیم کے تحت چاہے بدنیتی پہ بھی کیوں نہ ہو مبنی ایس آر او، انہوں نے کہا ہے کہ اٹ از اینالڈ، اس کو ختم کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیئرمین نیب کا اختیار تھا گرفتاری کا، انہوں نے ایسی شرائط اور ایسی پری کنڈیشنز عائد کر دی ہیں کہ چیئرمین پریکٹیکلی بے اختیار ہو گیا ہے کسی کو گرفتار کرنے میں، اب اس کے پاس وہ اختیار نہیں رہا۔ اینڈ دس ول ڈائریکٹلی بینیفٹ دا رچ کرپٹ کلاس آف دس کنٹری۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو اگر کوئی ڈیفیکلٹیز آتی تھی یا آ سکتی ہیں قانون میں، اگر کوئی نوک پلک درست کرنی ہے تو اس کا اختیار جو پہلے صدر کے پاس تھا وہ صدر پاکستان سے لے کر انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ کو دے دیا ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ اپنی ہے۔ تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ سوچ کار فرما پیچھے کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو ایکسرسائز ہے، اٹس این ایکسرسائز بائی ڈیزائن ٹو بینیفٹ ہائی پروفائل کیسز آف امپورٹنٹ پولیٹیکل پرسنالٹیز۔ یہ ہے جو قانون سازی ہوئی ہے نیب کے قانون کے مطابق سے۔ تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے، ہم ایک تو سپریم کورٹ سے گزارش کر رہے ہیں کہ اسفندیار ولی کیس کو سامنے رکھتے ہوئے آج خود اس کا نوٹس لیں، ان کے اپنی فائنڈنگز ہیں، اور تحریک انصاف نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کو چیلنج کریں گے، اور عمران خان صاحب نے ہماری جو لیگل ٹیم ہے ان کو ہدایت دے دی ہے کہ وہ ان کو چیلنج کریں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، دوسری ترمیم جو انہوں نے کی ہے وہ کی ہے جو تحریک انصاف نے اوورسیز پاکستانیز کو رائٹ ٹو ووٹ دیا تھا، ان کو یہ پسند نہیں آیا۔ ہم نے ان کو ووٹ کیوں دیا تھا؟ ہماری نظر میں ان کی 3 وجوہات تھیں جس کی وجہ سے ہم سمجھتے تھے کہ اوورسیز پاکستانی اس ووٹ کے مستحق ہیں۔ ایک، وہ بہت بڑے کنٹریبیوٹرز ہیں ٹو دی اکانومی آف پاکستان، اور وہ بہت قیمتی اثاثہ ہے ہمارے ملک کا۔ آپ دیکھیں کہ ان کی ریمیٹنس سے یہ ملک چل رہا ہے، اور پچھلے سال 32 ارب ڈالرز کی ان کی ریمیٹنسز تھیں۔ تو اس کلاس کو اگر یہ عزت اور یہ شمولیت، احساس شمولیت دیا گیا تھا تو بہت اہم تھا، جو کہ پیپلز پارٹی نے اور نون نے اور ان کے دیگر حلیف جماعتوں نے مل کر اس کو دفن کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی، ہماری رائے میں جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان میں بہت سے لوگ ہیں جو پروفیشنلز ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، پالیسی فارمولیشن میں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں۔ جب ان کو سٹیک ہولڈر بنا دیا جائے گا تو ہمارے ملک کی جو پالیسی فارمولیشن ہے اس میں ان کا انپٹ آئے گا، اور کوالٹی آف پالیسی میکنگ جو ہے وہ بہتر ہماری رائے میں ہو سکتی تھی اور ہو سکتی ہے۔ اور تیسری چیز جو میری نظر میں اہم ہے اور جس کی وجہ سے ہم نے یہ ان کو رائٹ دیا تھا پی ٹی آئی نے، وہ یہ ہے کہ ایک نسل تو یہاں سے منتقل ہو گئی باہر، برطانیہ چلی گئی،
امریکہ چلی گئی, آسٹریلیا چلی گئی, کینیڈا چلی گئی. اب وہ وہاں کے سٹیزن بن گئے, وہاں رہ رہے ہیں, ان کے بچوں نے وہاں جنم لیا, ان کی تعلیم وہاں سے, ان کی پرورش وہاں, ان کی ملازمتیں وہاں, ان کا کاروبار وہاں, ان کا پاکستان آنا جانا محدود. جو یہاں پلے بڑے ہیں ان کا ایک لنکیج اور ہے, جو ان کے والدین کی نسل ہے. جو اگلی نسل ہے, مجھے یہ ڈر تھا اور ہے, اور میں نے ایز اے وزیر خارجہ جب میں باہر جاتا تھا اور اوورسیز پاکستانی سے انٹریکٹ کرتا تھا تو میری اس پر ایک نظر ہوتی تھی کہ نیکسٹ جنریشن کی دلچسپی اس ملک میں کیسے برقرار رکھی جائے. انہوں نے تو یہاں نہیں آنا, ان کو تو یہاں نہ نوکری چاہیے, نہ یہاں ان کو کوئی اثاثے ہیں جن کے لیے انہوں نے آنا ہے. انہوں نے اپنا فیوچر وہاں بنا لیا, اینڈ رائٹلی سو, اینڈ وی وش دیم گڈ لک. ان کا لنک کیسے ہو؟ اگر ہم ان کو یہ رائٹ ٹو ووٹ دے دیتے ہیں تو ان کا ایک جذباتی, نفسیاتی, ایک ایموشنل لنک بن جائے گا اور ہمارا ان کے ساتھ تعلق برقرار رہے گا. بدقسمتی سے انہوں نے اس سوچ کو دفن کیا ہے, اور اس لیے کیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رائے میں وہ اوورسیز پاکستانیز کی واضح اکثریت, ان کی رائے میں ان کا جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف ہے. بھئی آپ تحریک انصاف کو مت دیکھیے, ہو سکتا ہے وہ آپ کی پالیسی پسند کر لیں, وہ تو انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ لوگ ہیں, وہ تو خود مختار لوگ ہیں, وہ کوئی تابع نہیں ہے, ہم ان کو ڈائریکٹ بینیفٹ نہیں دے سکتے. آپ کی کوئی چیز اچھی لگی وہ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں, لیکن اس شک پر کہ ان کی میجورٹی اور اوور ویلمنگ میجورٹی کا جو رجحان ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف ہے, انہوں نے سب کا حق مار لیا. ان کا حق بھی مار لیا جو ذہنی طور پر ان کی طرف مائل تھے, نون کی طرف یا پیپلز پارٹی کی طرف. گو اقلیت میں تھے لیکن تھے اور ہیں. تو یہ دوسری چیز, ہم اس کو بھی چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. تیسری چیز جو انہوں نے قانون سازی میں حذف کی ہے وہ ہے انٹروڈکشن آف الیکٹرانک ووٹنگ مشینز. یہ ہم کیوں لے کر آئے؟ اس کی پیچھے سوچ کار فرما کیا تھی؟ میرے بھائی, یہ انٹروڈکشن واز ان لائن with the recommendations of the Judicial Commission جو ہماری درخواست پر قائم ہوا اور جس کی سربراہی جسٹس ناصر الملک صاحب نے کی. اس جوڈیشل کمیشن نے جب پورا ہمارے اعتراضات سنے اور لوگوں کی انہوں نے رائے لی, ایکسپرٹ سے اپینین لی, انہوں نے اپنی ریکمنڈیشنز مرتب کی اور ریکمنڈیشنز بھجوائیں قانون سازی کے لیے کہ یہ چیز اگر آپ کر لیں, یہ قوانین, یہ رولز اگر آپ ان میں ترمیم کر لیں تو الیکشنز پہلے سے بہتر کرائے جا سکتے ہیں اور شفاف ہو سکتے ہیں. انہوں نے اسٹڈی کیا کیسز کو, اور کیسز جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں اور الیکشن پٹیشنز جو لوگ معترض ہوتے ہیں اور جن کو جو اگریوڈ ہوتے ہیں, جب ان کی کیسز دیکھے تو میجورٹی آف دی پٹیشنز وہ تھیں جن کی شکایت تھی پولنگ کا جب وقت ختم ہو جاتا ہے اور ریٹرننگ آفیسر تب جب بیگز پہنچتے ہیں اور وہ جو وہاں سے ایک دوبارہ کاؤنٹ ہوتا ہے, اس دوران گڑبڑ کہ انہوں نے دیکھا بہت سی شکایات آئی. مثال کے طور پر ابھی نون بھی تو شکایت کر رہی تھی نا, ڈسکا کا وہ حوالہ دیتے ہیں جی ڈسکا میں یہ ہوا, اوکے, تو اس کا حل ہم نے پیش کیا تھا. اور وہ پٹیشنز کیا بتاتی تھی کہ کس طرح پولنگ بیگز ٹیمپر ہوتے ہیں, کس طرح پولنگ بیگز جب ان کو مطالعہ کیا گیا ان کی سیلز ٹوٹی ہوئی تھی, کس طرح جو ان کے فارم 14, فارم 15 کے جو پروسیجرز ہیں ان کو فالو نہیں کیا گیا, بیگز میں سے ردی برآمد ہوئی, کس طرح بیگز کو محفوظ رکھنے کا کوئی پراپر انتظام نہیں تھا. تو ان سب قباحتوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے ایک ایسی چیز انٹروڈیوس کرائی
جس سے تحریک انصاف کی رائے میں شفافیت بڑھتی ہے، ٹرانسپیرنسی بڑھتی ہے، اور شکایات جو ہیں وہ الیکشن کی دھاندلی کی وہ کم ہوتی ہیں، اور یہ ہم نے رائج کرا۔ اب کہا گیا، دلیل دی گئی کہ جناب یہ تو قابل عمل نہیں ہے، ہمارے ملک کی آبادی جو ہے اس کی بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ناخواندہ ہے۔ میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا ہندوستان کی طرف۔ اگر ناخواندہ آبادی کو دیکھا جائے تو ہماری آبادی سے زیادہ ان کی آبادی نکل آئے گی جو ناخواندہ ہے، کیونکہ ان کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 1 ارب سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہم تو 22 کروڑ ہیں نا، وہ 1 ارب سے زیادہ ہے۔ تو اگر ان کی آپ الٹریٹ پاپولیشن دیکھیں تو ہماری آبادی سے زیادہ ہوگی۔ وہاں یہ سسٹم رائج ہے، سکسیسفلی چل رہا ہے، اور ہمارے اور ان کے جو الیکشن لاز ہیں ان میں سملیرٹی ہے، بہت سے ملتے جلتے ہیں۔ اگر وہاں وہ کامیابی سے چل سکتا ہے نظام، اور ہارنے والا رزلٹ تسلیم کرتا ہے اور جیتنے والے کو اعتماد ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے بلبوتے جیتا ہوں، تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں اور ممالک میں ہو سکتا ہے، تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ بھی انہوں نے جو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ من پسند اپنے نتائج اور اس میں گنجائش رکھی گئی ہے۔ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، 2018 اپنا ذاتی اگزامپل دیتا ہوں۔ میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا تھا، اور میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہا تھا۔ قومی اسمبلی کا الیکشن میں لڑ رہا تھا NA 156 سے، صوبائی اسمبلی کا الیکشن میں لڑ رہا تھا PP 217 سے۔ اب دونوں پولنگ ایک ہی دن ہوئی، گنتی مکمل ہوئی، بیگ ریٹرننگ افسر کو پہنچ گئے، میں جو شکایت بتا رہا ہوں۔ اب یہ ریکارڈ کی بات ہے، اب چیک کر لیجئے، میرا قومی اسمبلی کا رزلٹ پاکستان میں سب سے پہلے آیا رات کے 10 بجے، اور میں NA 156 جیتتا ہوں 36,500 کے قریباً لیڈ سے۔ اب اس کے نیچے تقریباً 2.5 آتی ہے صوبائی اسمبلی کی سیٹیں، جو اس کے نیچے میں صوبائی لڑ رہا ہوں PP 217۔ 10 بجے میں ان آفیشلی ڈکلیئر ہو گیا، جو کہتا ہے نا غیر سرکاری نتیجہ، وہ ٹی وی پہ آ گیا میرا، جو میرا اسی کے نیچے صوبائی ہے، اس کا رزلٹ مجھے ملتا ہے صبح 4 بجے۔ بیگ کٹھے گئے، ریٹرننگ آفیسر وہی تھا، پریزائڈنگ آفیسر وہی تھے، کینڈیڈیٹ وہی تھا، 36,000 سے وہ جیت رہا ہے، وہی بلے کا نشان ہے، وہی پارٹی ہے، وہی ووٹر ہے، وہی پولنگ ایجنٹ ہے، اور صوبائی وہ ہار رہا ہے 3600 سے، اور بہت سے ووٹ اس کے ڈبل سٹیپ ہو گئے۔ سو ڈٹرمنڈ طریقے سے مجھے ہرایا گیا۔ میں اپنا اگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ مجھے اس کا مشاہدہ ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے۔ ایسے بہت سے کیسز ہیں پاکستان میں۔ اس کو رفع دفع کرنے کے لیے ہم نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا انٹروڈکشن کرایا کہ کوئی ٹیمپرنگ کی گنجائش نہ رہے، پولنگ ختم ہو، بٹن کے ذریعے وہ ٹرانسمٹ کرے جو پریزائڈنگ آفیسر ہے ٹو RO، اور RO جو ان کا جو الیکشن کمیشن ہے وہاں پہنچ جائے، اور اس میں گڑبڑ نہ ہو۔ اب اس میں بھی انہوں نے ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی۔ کیوں نہیں آئی؟ اوبویسلی اس لیے نہیں آئی کہ الیکشنز میں من پسند نتائج کی ہمارے ملک میں ایک رواج ہے، بن چکا ہے بدقسمتی سے۔ 70 کے بعد جتنے الیکشن آئے ہیں کسی نہ کسی نے ان پر انگلی اٹھائی ہے، گلا کیا ہے۔ کبھی تحریک انصاف نے کیا ہے، کبھی پیپلز پارٹی نے کیا ہے، کبھی نون لیگ نے کیا ہے۔ 2018 نون لیگ کر رہی ہے نا۔ 2013 کا الیکشن کو RO الیکشن کس نے کہا تھا؟ آصف علی زرداری نے۔ RO الیکشن کیوں کہا تھا؟ بیکاز آف دس، یہ جو 5 بجے سے لے کے اور صبح RO تک جو اندر معاملات ہوئے تھے، ان کو انہوں نے کہا RO الیکشن 13 والے کو۔ 18 والے کو نواز شریف کہتے ہیں کہ ٹھیک نہیں تھا جی، 13 والے پہ ہم رو رہے تھے اور جوڈیشل کمیشن گئے تھے۔ تو ان سب کا بیٹھ کر ہم نے ایک حل تلاش کیا تھا، اس کو بھی انہوں نے ایک طرف کر دیا۔
کیونکہ بدقسمتی سے مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ دیر آر ایلیمنٹس اس ملک میں جو نتائج اپنی پسند کے چاہتے ہیں، اور جب تک عوام کے فیصلے قبول نہیں کیے جائیں گے ملک جو ہے وہ سیاسی طور پر مستحکم نہیں ہوگا۔ اور آخری پوائنٹ، وکلا، ایک باشعور طبقہ، لا نوئنگ، آئین کو سمجھنے والے، اور ہمیشہ وہ حق اور رول آف لا کے محافظ۔ آج ہم نے دیکھا 25 تاریخ کو جو ہمارا آزادی مارچ تھا، جو ہمارے کارکنوں کے ساتھ ہوا، جو خواتین کے ساتھ ہوا، جو چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا، جو کارکنوں کو ناحق گرفتار کیا گیا، جو ٹیئر گیسنگ ہوئی، جو سڑکوں پر تارکول بچھا کے شیشے ڈالے گئے، جو سینڈ کے اور مٹی کے موٹر وے پر ڈھیر لگائے گئے جن کو بیلچوں سے ہمیں صاف کرنا پڑا کنٹینر کو آگے نکالنے کے لیے، جو کنٹینر کھڑے کیے گئے وہ اپنی جگہ، جو اسلام آباد میں شیلنگ ہوئی وہ آپ اس کے چشمدید گواہ خود ہیں، مجھے اس پر مزید بات کیا کرنی ہے، آپ نے خود دیکھا ساری رات جو کچھ جہاں ہوتا رہا ہے۔ لیکن وکلا پر جو تشدد ہوا اس کی مثال نہیں ملتی۔ وکیلوں پر ہاتھ اٹھانے سے پولیس بھی ڈرتی ہے، لیکن اس دفعہ پولیس کو ایسی ہدایات تھی اور کہاں سے تھی کہ انہوں نے کالے کوٹ کو بھی نہیں بخشا۔ ویڈیوز موجود ہیں، بس سے وکیل اتر رہے ہیں، ان کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں، خواتین بھی ہیں، اور ان کو پولیس وین میں ڈال کر بند کیا جا رہا ہے، حوالات بھیجا جا رہا ہے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بوکھلا گئے ہیں، بوکھلا اس لیے گئے ہیں کہ جو لاہور میں تاریخی لائرز کنونشن ہوا جس پہ لاہور بار نے عمران خان صاحب کو جو دعوت دی، انپریسیڈنٹڈ تھا، ہزاروں کی تعداد میں وہاں وکیل موجود تھے، اور ان کا ایک گروپ سے تعلق نہیں تھا۔ وکلا میں 2 بڑے گروپ ہیں، آپ جانتے ہیں، حامد خان گروپ ہے، آسما جہانگیر صاحبہ کا گروپ ہے، لیکن اس کنونشن میں دونوں موجود تھے، ان کے لوگ سب نہیں پر ان کے گروپ کے بہت سے وکلا اور دوسرے گروپ کے بہت سے وکلا اکراس دی جو کہتے ہیں نا لائرز ڈویژن، وہ وہاں موجود تھے، اور اس نے ان کو پریشان کیا۔ نتیجتاً میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ کل 20 کروڑ روپیہ ای سی سی میں ایک نئی گرانٹ منظور کی ہے بارز کے لیے۔ آٹا مہنگا ہو گیا، اس کی سبسڈی کی فکر نہیں ہے، لیکن 20 کروڑ روپیہ جو ہے وہ علیحدہ مختص کیا گیا ہے، اور یہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ خرید و فروخت کی سیاست ان کا ترہ امتیاز ہے، اور اس کے خلاف قوم سینہ سے پر ہے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ کل ہماری کور کمیٹی کا اجلاس تھا، اور کور کمیٹی کے اجلاس نے جس کی صدارت عمران خان صاحب نے کی، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہماری جستجو اس ملک میں انتخابات کے لیے اور شفاف انتخابات کے لیے جاری رہے گی انشاءاللہ۔ تھینک یو۔ جاوید حسین شاہ صاحب، ایک تاثر جو ہے وہ چند دن سے یہ آ رہا ہے کہ جیسے آپ کے اور مسلم لیگ کے رابطے ہوئے اور پھر کل ایک مبینہ طور پہ ایک آڈیو لیک سامنے آئی ہے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کون سی آڈیو لیک؟ جس میں کوئی بزنس ٹائکون مریم ریاض اور آصف زرداری کی گفتگو ہے۔ میں اس کا جواب دے دوں، اس کا فوری جواب لے لیں۔ بے بنیاد، ڈاکٹرڈ، اور ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب کی کل کی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیجئے، جو ان کی ویوز ہیں ان کے بارے میں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان صاحب کسی ٹائکون سے گزارش کریں کہ میری آصف علی زرداری سے کوئی رابطہ کروا دو یا کوئی ہماری انڈرسٹینڈنگ کروا دو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ایز وائس چیئرمین آف دا پارٹی کہہ رہا ہوں، دس از ایبسولوٹ نان سنس۔
نہیں نون لیگ کے ساتھ ایک نشست ہوئی، میں تسلیم کرتا ہوں ہوئی، اور اس کا بنیادی مقصد